والا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہ دے میں لجبالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہ دے میری آسا امیداں دے صدا بوجھے ہرے رہنے خیال یار بچ میں باس رہتا دن راتی خیال میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے میں لجبالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم بڑے رہنے اور دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں رس جاوے جنہ دے پیر رس جاتے او جیوں دے بھی مرے رہتے جنہ دے پیر رس جاتے او جیوں دے بھی مرے میں لجبالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہنے اور کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاوڑ دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی درد جاوڑ دی میں لجبالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہنے میں لجبالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے میں لجبالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہنے نیازی مینوں خبر کادا میری نسبت ہے ناسانی نیازی مینوں خبر کادا میری نسبت ہے ناسانی کسی دیر جو پڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے کسی دیر جو پڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے میں لجبالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو ہم پرے رہنے میری آسا
امیداں دے سلاموں تے ہدے رہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو رب خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہاد بھی ہے، حضور صدر کونین والی کون مقام والی بحر و بر احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ و عقیدت بہتری پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ پھر کروڑہ مرتبہ شکر ہے اللہ پاک کی جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے مسجد کے اندر بیٹھنے کا موقع رب العالمین نے ہمیں فراہم کیا، اس کا شکر ہے، کرم ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین جب دنیا سے چلے جائیں تو اللہ پاک مرنے کے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ بھی جاری فرما دے۔ اس جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد قبرستان میں جا کر یا گھر میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس قبر پر پڑھی جا رہی ہے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، دوستو، بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ رب العالمین کی لا ریب کی ایک کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں مالک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کے مقدس جمعۃ المبارک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے متعدد جگہوں پر اللہ پاک نے صحابہ کی شان کو، فضیلت کو، فضائل کو بیان کیا ہے۔ کہیں پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ کہیں پر رب العالمین اس طرح کی سورۃ توبہ کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہونے والے، سبقت لے جانے والے مسلمان جو مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، یعنی مکے کے رہنے والے مہاجر بھی ہیں اور مدینے کے رہنے والے انصار بھی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اتبعوهم بإحسان، انہوں نے مصطفیٰ کی پیروی کی، بھلائی پر پیروی کی، اللہ رب العالمین نے ان کو انعام یہ دے دیا۔ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے تو راضی ہو گیا کہ میں رب العالمین ان کا تو راضی ہو گیا۔ رب کو کہ فرماتا ہے میں ان کا تو راضی ہو گیا۔ تو رب کس ٹائم راضی ہوتا ہے؟ جس ٹائم رب العالمین کسی بندے کو مطمئن ہو جاوے، اللہ پاک مطمئن ہو جاوے، میں تو راضی 10 روپے کے لیے ہو جاؤں گا، 100 روپے کے لیے ہو جاؤں گا، 500 یا 1000 روپے کے لیے ہو جاؤں گا، لیکن رب کی رضا پیسہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، زمین نہیں، بینک بیلنس نہیں، رب العالمین نہ دیکھ کے نہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک راضی کس چیز نال ہوتا ہے؟ رب العالمین مصطفیٰ جس وقت بندہ وفا کرتا ہے، مصطفیٰ کی اتباع فرما برداری کے لیے آ جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس بندے کو راضی ہو جاتا، بندے کو رب راضی ہو گیا۔ رب ارشاد پھر فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگ میرے تو راضی ہو گیا، بندہ تو پہلے ہی اللہ تو راضی ہے کہ رب العالمین کا ہے ہی کمال، اس پر کی کسی نشان کوئی نہیں، اس پر کے اس ورگا
کوئی قادر کوئی نہیں ہے، کوئی حاکم کوئی نہیں ہے، کوئی مالک کوئی نہیں ہے، کوئی بادشاہ کوئی نہیں ہے، رب تو پہلے ہی سب کچھ ہے، رب العالمین ہے، لیکن بندہ راضی تو ہے اس سے، اور رب کب راضی ہوتا ہے کہ بندہ مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے۔ ہاں آج وہ وفا کی گل کرنی ہے آپ کہ جی صحابہ نے حضور کے وفا کی تھی، آج وفا دے بدلے پھر اللہ نے تمکین عطا فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ جس سے میں تو راضی ہو جاتا نا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس وقت ان لوگوں کو میں راضی ہو گیا کہ رب فرماتا ہے پھر ان واسطے جنات ہے، یعنی جنتاں نے، جنتاں کے اندر باغات نے، باغات وہ نے انہاں دے تھلے نہراں بہ رہیاں نے، نہراں کیسیاں نے، دودھ دیاں نے، شہد دیاں نے، میٹھے چشمے پانی دیاں نے جناب، شراب طہور دیاں نہراں اللہ پاک بہا رہا ہے۔ یہ کنہاں واسطے؟ انہاں تو اللہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ، انہاں تو رب راضی ہو گیا، یہ انہاں ساری چیزاں انہاں بندیاں واسطے، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ لوگ اسی جنت کے اندر رہیں گے، وہاں سے کوئی انہیں نکال نہیں سکتا۔ ذالک الفوز العظیم، رب ارشاد فرماتا ہے ایک ایک کامیابی کا واسطے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام دی اگر شان پڑھو، انہاں دی فضائل پڑھو، انہاں دی فضائل کے اندر بہت کچھ ملتا ہے۔ صحابہ کے بھی درجے مختلف شانہ نے، مقام نے، رتبے بنے ہوئے ہیں۔ ایک وہ صحابہ نے جنہوں نے اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب نے شیخین کا درجہ دیتا ہے۔ شیخین حضرت ابو بکر صدیق کہ حضرت عمر فاروق شیخین صحابہ کے شان، سبحان اللہ، دو صحابی وہ نے شیخین نے، انہوں نے شیخین کیا جاتا ہے۔ ایک وہ صحابی، چار وہ صحابہ نے جنہوں نے خلفائے راشدین کیا جاتا ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اے چار خلفائے راشدین نے، اے چار صحابہ۔ پھر وہ بھی نے انہاں کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا اے 10 اشراف صحابی نے انہاں کے اللہ نے جنت کو واجب کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کی مختلف شکلاں، صحابہ کی اسی شان پڑھ کے دیکھو، اللہ پاک مختلف مقامات ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرات کرام، صحابہ کرام انہاں دے وچ مقام رکھن والے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ بلال حبشی آپ حبشہ دے رہنے والے سکھا نے، آپ کے والدین حضرت بلال، آپ کا صحیح نام جڑا حضرت بلال بن رباح آپ کے والد کا نام سی، تے حمامہ آپ کی والدہ کا نام سی، تے رنگ کیونکہ کالا سی، حبشی النسل سی، آپ حبشہ دے والدین رہنے والے سی۔ پھر اتھوں آپ تجارت کہہ لو کہ جناب سفر کر کے پھر مکے آ گئے، اتھوں ہجرت کر کے مکہ شریف کے آ گئے، پھر اتھے ہی رہے آپ کے والدین، اور شروع تو غلام در غلام آیا، غلام در غلام، باپ کے غلام، دادا کے غلام، اگے بیٹا حضرت بلال حبشی کے غلام۔ دوستو واقعات سنے ہوئے کافی سارے خوشی، لیکن حضرت بلال حبشی یہ وہ صحابی رسول نے کہ جوانی کی عمر دے وچ حضرت بلال حبشی کو عشق لگ گیا، عشق لگ گیا حضور دے نال، بڑا عشق لگا، اسلام قبول کر لیا، اور اس وجہ سے اللہ پاک فرماتا ہے السابقون الاولون کہ وہ صحابہ میں شامل نہیں کہ جنہیں پہلے 7 بندیاں نے اسلام قبول کیتا سی، انہاں دے وچ حضرت بلال حبشی بھی شامل سی، سبحان اللہ۔ پہلے 7 بندیاں دے وچ حضرت بلال حبشی آپ شامل سی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمار بن یاسر، ننے بچیاں دے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا، اور علماء کے اندر حضرت بلال حبشی شامل سی، سبحان اللہ۔ حضرت بلال رنگ دے کالے سی، موٹے موٹے ہون سی آپ دے، ٹھیک ہے، تے حالانکہ قد آپ دا بڑا بہت دراز سی، آپ دا قد بڑا سی آپ دا، تے حتیٰ کہ مشہور واقعات میں کچھ سارے چھوڑے ہوئے بھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کیونکہ انہوں نے خریدیا سی عبداللہ بن جدعان، ایک مکے کا سردار سی، رئیس بندہ سی، انہیں خریدیا، پھر وہ خرید کے جس وقت لے آیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے گل قصہ مختصر کہ جناب ایک دن نا حضرت بلال حبشی آپ انہیں بھیجا کہ ذرا جا کے جتنے بھی مکے کے ارد گرد بت پہ نا انہوں نے جا کے عبادت کر کے آ کہ خانہ کعبہ نے اس وقت وچ جناب بت رکھے گئے سے لات، عزا، حبل، اس طرح کے بتاں دے نام سی کہ وہ عبادت کرتے سی، کیونکہ کافر سی سارے لوگ۔ جس وقت حضرت بلال حبشی آپ گئے نا تے آپ نے عبادت کرنے کی بجائے حضرت بلال حبشی نے انہوں نے تھکنا شروع کر دیتا، آپ نے انہوں نے واسطے پورے الفاظ کہے
آپ نے فرمایا میں تواڈی کیوں عبادت کراں، میں رب العالمین کی عبادت کراں گا جڑا احد ایک ہے، رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، میں وہ کی عبادت کراں گا۔ میرے دوستو بھائیو، حضرت بلال حبشی کا ایک قصہ مشہور ہو گیا کہ بلال جڑا ہے وہ بتاں نہیں منتا، بتاں کی پوجا نہیں کرتا، بتاں کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ مشہور ہو گیا جس وقت آپ کے مالک کو پتہ چلیا، عبداللہ بن جدعان انہوں نے جناب بلال کو بلایا، بلال کو پوچھا بلال دس سے تو بتاں کی عبادت نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ سنو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انکار کر دیا کہ میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں اس رب العالمین کی عبادت کرنا جو وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اکیلی ذات ہے، اور وہ نے محمد کو دنیا تے بھیجا ہے کہ محمد جا کے اسلام کی تبلیغ کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی گرامی، حضرت بلال حبشی آپ جس وقت عبداللہ بن جدعان نے دیکھا، ان کے کل اور بھی بڑے غلام سے اور بڑا امیر بندہ سے، رئیس بندہ سے، انہیں ایک کتاب ہی انہیں کیا کہ میں کہ وہ سزا دے ہوں، انہیں امیہ بن خلف نے ہمارے کہا دیتا، امیہ بن خلف کی رئیسہ میں جو شمار ہوتا انہیں جس وقت حضرت بلال حبشی نے لے جا کے جناب مارتا ہے، بڑا زارو قطار آپ کو ظلم کرتا ہے۔ مسلسل روایت میں آتا ہے کہ زارو قطار بولتے بھی سی حضرت بلال، لیکن نال ہنستے بھی سی، مسکراتے بھی سی۔ اگر امیہ بن خلف جس طرح مارتا سی نا تو نال پوچھتا سی بلال ہنستا کیوں، مسکراتا کیوں؟ انہیں کہا اتنی مار پڑھن تو بعد کوئی بندہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے؟ کہ حضرت بلال حبشی نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ عشق کا معاملہ ہی ہو رہے، اس وقت بندے کو عشق نہیں لگتا، انہوں نے پتا کہ یہ چیز ہے، تجھے کبھی عشق نہیں لگا، تجھے پتہ نہیں عشق کا معاملہ ہی ہو رہا ہے۔ انہیں کہا عشق ہوتا ہے، میں نے جس وقت میں آنکھ بند کرنا نا میرے سامنے معشوق آ جاتا ہے، میرے سامنے مطلوب آ جاتا ہے، طالب کے سامنے مطلوب آ جاتا ہے، محب کے سامنے محبوب آ جاتا ہے، عاشق کے سامنے معشوق آ جاتا ہے۔ تیوں نہیں پتا کہ تو آج عاشق کے معشوق بڑے نہیں، میں عشق کیتا ہوں۔ انہیں پوچھا کئی طرح عشق کیتا ہی؟ انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مکے دا نبی نے نبوت میں دعویٰ کیتا میں وہ طرح عشق کر بیٹھا ہوں۔ ایسا عاشق ہے میرے دوستو، حتیٰ کہ انہیں پھر زیادہ بڑھا دیتا سسٹم۔ روایات میں ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو مقدس قسم دینا کہ حضرت بلال حبشی حضرت ابوبکر صدیق یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دے وچ آنسو آ جاتے کہ میرا غلام اتنا مار کھا رہا ہے میری خاطر، اللہ کی خاطر، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے سی یا رب العالمین بلال کو اس مار کو نجات دے دے، اس مار کو، اس تکلیف کو، اس مشقت کو نجات دے دے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے پھر اس دعا کو قبول فرما دیا۔ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جڑا میرے غلام کو آزاد کروائے، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، مشقت کو نکال کے آزادی کا دروازہ کے واسطے کھول دے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، آج گئے مکے دے چوک تے چوراہے دے وچ حضرت بلال حبشی کو ماریا جا رہا ہے، کٹیا جا رہا ہے، تاکہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اور حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی گرمی اتنی شدید ہے، دوپہر کے ٹائم ہے، آپ کے جسم کے اوپر پتھر گرم کر کے رکھے جاتے ہیں۔ سوچنی چاہیے اس بلال حبشی کی اس مشقت اور پریشانی کو کبھی کبھی بندے کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے۔ اچھا توجہ رکھنا، آپ فرماتے ہیں کہ جناب گرم کر کے پتھر اور گرم کر کے سریہ آپ کے اس طرح زبان تے انگارے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تبتی ہوئے ریت کے اوپر بٹھا کے جناب اوپر پیر رکھ دیتے جاتے، وزن رکھے جاتے، آپ جناب بڑی مشقت اور پریشانیاں اذیتاں دیے جا رہی ہیں، تکلیفات دیے جا رہی ہیں۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ امیہ بن خلف نے اللہ کو ڈر نہیں لگتا، رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کہا میرے کو کوئی ڈر نہیں ہے، میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت بلال حبشی جس وقت آپ مار کھا رہے ہیں تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تیرے اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے، اللہ کے خوف کو ڈر، رب العالمین کی لاٹھی کی آواز ہے، اللہ نے جس کو پکڑ کر نہیں تیرے پتہ نہیں چلنا۔ یہ حضرت جس وقت ابوبکر صدیق نے گل کی نا تو امیہ بن خلف کہتا ہے کیونکہ مکے دا رئیس سی اور ساتھ میں ہوتا نام ہوتا سی، انہیں کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہے تو خرید لے نا، سبحان اللہ، تیری اتنی پریشانی ہے تو پھر خرید لے، ہیں ایڈا تو ہم ایڈا جناب
کھڑا ہے تینوں پھر خرید رہا ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو آیا ہی سے کام واسطے ہاں. تو قیمت بول کے دیکھ تو صحیح, تو قیمت لگا, جتنی قیمت مانگے گا تو میں دے دے گا. توجہ رکھنا. حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح گل کی تھی نا تو امیہ بن خلف کہتا ہے پھر یہ کر جڑا تیرے کو سب تو زیادہ سونا غلام ہے نا وہ غلام بھی مینوں دے دے, وہ کی بیوی بھی مینوں دے دے, وہ کے بچے بھی مینوں دے دے, میری غلامی بھی دے دے. اے بلال حبشی تو رہ جائے, کالا رنگ دا کالا ہے, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, میرے کسی کام دا نہیں ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تیرے بڑے کام دا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تیرے کسی کام دا نہیں لیکن میرے بڑے کام دا ہے. انہوں نے کہا ایک ہے, انہیں کہ اتنا گھاٹے کا سودا کیتا ہے, نقصان والا سودا کیتا ہے. انہیں کہ نقصان والا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تیرے واسطے نقصان والا ہوئے گا لیکن میرے واسطے بڑے فائدے والا سودا ہے. انہیں کہا کیا فائدے والا؟ آپ نے فرمایا تم کا گھاٹے کا سودا تو کی دکھنا ہے, ایتے واسطے اگر میرا سب کچھ بھی تو لے لیتا میں سارا کچھ لٹا کے ہی تو خرید لینا سی, سارا کچھ لٹا دینا سی, سب کچھ دے دینا سی. حتیٰ کہ تو میری جان مانگ لیتا ہے کہ خاطر میں جان بھی دے دیتی سی. کیوں یہ گل کیوں کیتی سی حضرت ابو بکر صدیق نے؟ اس وجہ سے کیتی سی کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام پسند آ گیا سی. وہ غلام نبی پاک کو پسند آیا نا, پھر یار مجھے چیز پسند آ جائے تو جڑے عاشق لوگ ہوتے ہیں پھر وہ یار کی چیز ان کی پسند کی ہوگی ان کے دماغ میں بھی جاتے ہیں. اچھا یہی گل جس وقت آپ نے جناب اتنے روایات ہوتا ہے پھر آپ 10 اوقیے بھی دیتے, 10 اوقیے تقریباً 400 اتنے 400 درہم پڑتا ہے. ایک بلال آپ نے دیتے, بلال ایک تو لے لا, ایک غلام بھی لے لا, ان کی بیگم بھی لے لا, ان کے بچے بھی لے لا. سونا غلام سی, بڑا خوبصورت, سارا ان کی بڑی قیمت سی, 1000 درہم کے برابر ان کی قیمت سی اس غلام کی. لیکن حضرت بلال حبشی کو آپ نے خرید لیا, خرید کے حضور کی بات میں پیش کر دیتا, یا رسول اللہ تعالیٰ غلام حاضر ہے, حضور قبول فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا جگہ جگہ سے آپ نے زخم ہوئے کیونکہ مارتے سے, اور حتیٰ کہ اتنا ہوتا ہے کہ بلال حبشی کو مکے کے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ہوتے ہیں شیطان بچے, خبیث بچے جڑے سی, یعنی کہہ لو کہ جناب جڑے بچے ہوتے ہیں نا گلیاں دے وچ پھرن والے, انہاں بچیاں دے کولوں امیہ بن خلف رسیاں پوا کے گلے دے وچ تے حضرت بلال حبشی کو گلیاں دے وچ پھراندا سی, اس طرح کر کے ظلم کرتا سی. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی کو خرید کے حضور کی بارگاہ میں رہ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آج بہت اچھا کام کیتا ہے, سبحان اللہ, میرے غلام کو آزاد کروا دیتا, بہت اچھا کام کیتا ہے. میرے دوستوں بزرگ کو حضور کی غلامی اچھا ہے, اس کا آگے ہے حضور کی غلامی اچھا ہے. واقعات پڑھے بڑیاں گلاں نے. حضرت بلال حبشی پھر ایک وقت بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مجلس لگی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جناب مجلس کے درمیان کے وچ حضور نے فرما دیتا اے بلال میں معراج کی رات میں اس وقت اللہ پاک نے جنت کا وزٹ کروایا نا, جنت کے وزٹ دے وچ میں ویکھیا کہ میرے جتنے قدم لگتے پے نے میرے تو اگے اگے تیرے قدم لگ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولو جا. حضرت بلال حبشی بیٹھے نے, سرکار دو عالم اس طرح مجلس رکھی ہوئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میرے تو پہلے حضرت بلال جنت میں جان گے, میرے تو پہلے حضرت بلال جنت میں جان گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو آگے تو پہلے کس طرح جنت میں جان گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس اونٹنی تے میں سوار ہوں گا بلال کی مہار, بلال اس اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گا. اے کمال عشق والی بات ہے. حضور نے پھر مقام کو درجہ آپ کو اس درجے سے فائز فرمایا. دوستوں بزرگوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا تے پہلے کیونکہ مسلمانوں کے قبضے سے پھر آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, پھر کچھ کافروں نے آپ مکے کی قبضہ کر لیا, خانہ کعبہ تے بیت اللہ شریف تے آج تک بڑی سفید جگہ پہ جانے ہیں, کچھ جہاز تے چڑھنے ہیں, اوتھے جا کے ہر چیز آرام دہ سب ملتی ہے. لیکن ان واسطے مسلمانوں نے بڑی تکلیفاں, بڑی اذیتاں, بڑی مشقتاں برداشت کی ہیں. جس وقت مکہ فتح ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے لوگ دس گئے کہ آج میں دسوں گا ہر انسان برابر ہے, کوئی کسی تو زیادہ بڑھوتری نہیں رکھتا,
یہ نہیں کہ ایک امیر ہے تو دوسرا غریب ہے، سب برابر، امیر غریب کالا گورا سب برابر، اجمی عربی سب برابر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ آج دیکھنا او صحابی جو نصرت حبشی ہے، کالا ہے، جنہوں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، آج دیکھنا وہ نشان کی ہے، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے وہ نشان کی مقام کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مکہ فتح ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، اذان پڑھنی شروع کر دے، سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ بلال حبشی آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، جس وقت خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے شاہ عبد الحق محدث نے یہ فرماتے ہیں جس وقت خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو پہلے میں مسجد نبوی شریف میں اذان پڑھی میرا وہ خانہ کعبہ میں سی، میں مدینہ میں اذان پڑھی میرا وہ خانہ کعبہ میں سی، میں جنت میں اذان پڑھی میرا وہ خانہ کعبہ میں سی، میں صفا میں اذان پڑھی میرا وہ خانہ کعبہ میں سی، یا رسول اللہ میں مکہ میں اذان پڑھی میرا وہ خانہ کعبہ میں سی، میں مدینے میں اذان پڑھی میرا خانہ کعبہ میں موسی، یا رسول اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا نا کہ آج میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں اپنا منہ کیڑے پاسے کرا، سبحان اللہ، اپنا منہ کیڑے پاسے کرا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب دیتا اپنے ایمان کو تازہ کرو، اسی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عشق والی بات کرنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آج تو پہلے تو جتنے جتنے اذان پڑھی ہے تیرا وہ خانہ کعبہ میں سی، بیت اللہ شریف میں سی، جدھر آپا منہ کر کے اذان یہ نماز پڑھنے ہیں ادھر موسی، لیکن آج تو بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے میرے بلے منہ کر دے میں خانہ کعبہ کا بھی کعبہ ہوا ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہوا، تیرے منہ والے تیرے جناب اپنے منہ کو میرے بلے کر دے اور اذان پڑھنی شروع کر دے، اتنے میرا بریلی کا تاجدار بولیا، سبحان اللہ، اتنے بریلی کا تاجدار بولیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اہل سنت نائب امام اعظم الشام رضا خان والد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ، سبحان اللہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ بلال حبشی کی شان چیک کرو، مقام چیک کرو کہ حضرت بلال حبشی آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا میں اچھا ہو گئے تھے عاشق لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک طواف فرما رہا ہے اس طرح کر کے سرکار ادھر ادھر جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی اپنا منہ ادھر ادھر موڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہے عاشق لوگ جانتے ہیں اسلام میں۔ حضرت گرامی حضرت بلال حبشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور دنیا کو چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا آپ حضرت بلال حبشی نے مدینہ پاک چھوڑ دیتا، ابو بکر صدیق کو اجازت لے لی مدینہ پاک چھوڑ دیتا، اس وقت چھوڑ کے نا آپ اپنے شہر اوتھے جتھے آپ رہتے سی اوتھے چلے گئے، اوتھے علماء فرماتے ہیں کہ ملک شام چلے گئے، دمشق کے اندر چلے گئے تے اوتھے آپ نے رہنا شروع کر دیتا، 6 مہینے ہو گئے تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ چھوڑے ہوئے، مدینہ پاک شہر چھوڑے ہوئے، آپ 6 مہینے کے بعد نا ایک دن آپ رات کو سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہو گئی، سبحان اللہ، حضور کی زیارت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھایا، حضور نے ارشاد فرمایا بلال میں دنیا تو کی کیا ہے تو میرا شہر چھوڑ کے، سبحان اللہ، ہے یاد و ملن کا دیر کرتا پیا، نبی پاک کے خواب کے اندر آ کے فرمایا اے بلال میرا شہر چھوڑ دیتا ہی میرا تیرے نال دیر کرتا پیا ملن نو آنا تمہارا میرے شہر کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ ایک سے اس بنی ساکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی، زیارت کروانے کے بعد حضرت بلال حبشی آپ نے اپنی بیوی کو کیا کہ جناب گھوڑی سے یعنی اونٹ نہیں ہے وہ تیار کی جائے، اچھے طریقے سے آپ تیار ہو کے نکلے، تیار ہونے کے بعد آپ تشریف لے آئے، جس وقت مدینہ پاک شہر کے اندر تشریف لے آئے حضرت بلال حبشی آپ تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جناب بازار میں جاتے
کبھی مسجد کے اندر جاتے ہیں، کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر نہیں آ رہا، حضور نظر نہیں آ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے پہ۔ بلال حبشی کبھی جناب ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی سجی سائڈ سے، کبھی خبی سائڈ سے، زارا قطار وہی جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے متعلق آتا ہے کہ اساتذہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور نظر نہ آنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتھے آج روضہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، حضور کی قبر انور کے حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر کا جلوہ دکھا دیتا ہے، یا رسول اللہ تسی ظاہر میرے سامنے نہیں ہے، باطنی طور پہ نظر آ گئے ہو، لیکن یا رسول اللہ تمہارا جلوہ نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، حضور خواب میں تشریف لے رہے ہو لیکن تمہارا جلوہ نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک کی قبر انور کے آگ کے زاروں قطار ہوئے، روندے جا رہے تے حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے آپ نے فرمایا کہ اے بلال جڑی مدینے دے وچ حضور دے دور کے اندر اذان پڑھتے سی نا، وہ اذان تے سانو سنا دیو، سبحان اللہ، وہ اذان تے سانو سنا دیو۔ حضرت بلال حبشی آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضور دے دور کے اندر میں اذان پڑھتا سی تے سامنے میرے مصطفیٰ ہوندے سی، سبحان اللہ، سامنے میرے حضور ہوندے سی تے میں اذان پڑھتا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوندے سی، حضور دے موقع میری نظر پہنی سی تے میں کہندا سی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آپ یہی لفظ بولتے سی اور میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے بندے تے رسول، لیکن آج سرکار تشریف فرما نہیں ہے تو لہذا میں اذان نہیں پڑھ سکتا، آپ وہی جا رہے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیتا حضرت ابوبکر صدیق کو تسی ایویں کرو کہ حضرت امام حسن تے امام حسین کو کہو کہ انہاں نوں آ کے فرمائش کرن، آ کے عرض کرن کہ انشاءاللہ تعالی انہاں دی فرمائش تے اذان ضرور پڑھن گے۔ حضرت امام حسن تے امام حسین تشریف لے آئے، انہوں نے آپ کیا بلال ساڈے نانے جان جڑی اذان تو مدینے سناندا سی وہ اذان ساڈے بھی سنا دینا، وہ اذان سانو سنا دے۔ یہ عشق والی بات ہے میرے بھائی، عشق والی بات ہے۔ آج میرے مسلمانوں کا توجہ فرما، میرا پیر بہو جگ کا بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہوئے منگل، ایمان شرما تقریباً 1:40 ہو گیا لیکن بندے ابھی تک تمہیں پتہ ہے کی حالات ہیں بندے آدھے میں بندہ کی کرے کہ جناب ابھی تک مسجد میں بندے نہیں آئے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہوئے منگل، ایمان شرما عشق دل میں غیرت کوئی ہوئے، جس نو عشق جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان مخبر نہ کوئی ہوئے، میرا عشق سلامت رکھی، میرا عشق سلامت رکھی، ایمان دیا جروئی ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان جس دن پڑھی نا، حضرت امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، امام حسن تے امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کیا، سبحان اللہ، انہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا
باپ دی بیٹا ہوتا ہے کہ جناب اپنے باپ تے گیا ہے, اپنی ماں تے گیا, آپ کہتے ہیں. اسی طرح امام حسن تے امام حسین نبی پاک کی بالکل ہم شکل سی. تو ہم شکل سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. توجہ رکھنا, جس وقت حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی, جس وقت آپ نے اذان پڑھی کہ حضرت امام حسن تے امام حسین کو بالکل سامنے کھڑا کر دیا مسجد نبی شریف کی چھت پہ, بلال حبشی اذان پڑھ دیتا ہے. اذان کی پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر, کچھ کو تو اذان ہے جو سارے کو سن رہا ہے, اسی طرح اللہ اکبر دھوم ساری آواز ہو سکتی ہے, لیکن توجہ رکھنا, آپ نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, دو میں کہہ کے نا تیسری مرتبہ جس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کیا نا, آواز بند ہو گئی, سارے قطار رونا شروع کر دیتا. حضرت بلال حبشی اتنا روئے, آواز بند ہو گئی. اب کسی اس کو اکیلے نہیں جا سکتا, پوچھا کہ اب کیوں نہیں جا سکتے؟ اب کہتے ہیں جس وقت میں مدینہ شہر کے اندر اذان پڑھتا سی, میرے سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہوتے سی, میرے سامنے حضور ہوتے سی کہ میں اذان پڑھتا سی. آج حضور نہیں ہے تو میں اذان کس طرح پڑھ سکتا؟ اچھا میرے دوستو, یہ تو ہے نا حضرت بلال حبشی, حضور تے زمانہ بھی نہ پایا, پھر حضور تو بعد بھی تقریباً آپ رہے تے تقریباً 18 ہجری تک آپ رہے, آپ کا وصال ہو گیا. اس تو بعد کی میں گل کرنے لگا 800 ہجری کے اندر ایک عاشق ہویا, 800 ہجری کے وچ جنہاں دا نام حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عاشق رسول. پورا کلام کسی پڑھ ہونے لگا, نسیمہ جان بے بتحاز, آپ کا یہ کلام پورا مکمل پڑھ لو, سارے کلام دے وچ عشق پایا جاتا ہے, سبحان اللہ, عشق پایا جاتا ہے. آپ متعلق ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی حضور کا عشق لگا, خانہ کعبہ کی آپ نے زیارت کی تھی, حج ہو گیا, حج کرنے کے بعد دل دے وچ تڑپ پیدا ہوئی, کیوں نہ مدینہ پاک دیکھ کے آؤں. سانوں بھی اللہ نصیب کرے, یہ بھی نصیب نہیں ہونا اسی کا بولو کم از کم یار, مدینے والی طرف تو رکھو نا. اچھا توجہ رکھنا, حضرت عبد الرحمن جامی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جس وقت مکے دے وچ نکلے نا تے طلب پیدا ہوئی کہ مدینے جانا ہے, حضور کے روضے کی زیارت کرنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کرنی ہے. تے مدینے پاک قافلہ جا رہا ہے, اس قافلے کے اندر شریک ہو گئے, قافلے والے نے شریک کرنے کی اجازت ہے کہ قافلے کے اندر شریک ہو گئے. جس وقت شریک ہوئے حضرت عبد الرحمن جامی جا رہے ہیں مدینے کی یاد کے اندر, نسیمہ جان بے بتحا گزر گل, بس یہی پڑھتے جا رہے ہیں. ان ترجمہ تنبان دسنا, نسیمہ جان بے بتحا گزر گل, نسیمہ جان بے بتحا گزر گل, ضیاء محمد را خبر کل. سبحان اللہ, یہ لفظ پڑھتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جڑا مکے دا والی سی, جو گورنر سی, اون دے خواب دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کہ مدینہ پاک شہر کے اندر ایک میرا عاشق آ رہا ہے, ان کا نام ہے عبد الرحمن جامی. سبحان اللہ, اور مدینہ پاک شہر کے وچ نا انہوں روک رہے ہیں. ایک روایت وچ آوندا ہے کہ مکے دے والی تو آیا, ایک روایت وچ آوندا ہے کہ جناب میرا قافلے دا سردار سی, اون دے خواب وچ سرکار تشریف لے آئے. اچھا روک لیا, مدینہ پاک نہیں جانا, آج کے بعد مدینہ پاک نہیں جانا. حضرت عبد الرحمن جامی نے دل کے وچ تڑپ پیدا ہوئی, یہی تڑپ والی گل حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے کی تھی. سبحان اللہ, حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو پتہ ہے عاشق رسول سی بابا بلے شاہ سرکار. آج جا کے دیکھو سید بادشاہ ہے, انہوں نے دربار کے میرے لگے ہوئے, آئے مسلمان تاج دار کے سوڑ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں عشق کرتا, عشق کرتا سدائے اپنی مرضی دے کم, نائرہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا, عشق کرتا سدائے اپنی مرضی دے کم, نائرہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا, جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر, نا کعبہ ویکھدا نا کربلا ویکھدا. یہی عشق ہے میرا خانہ کعبہ کی چھت کے حضرت
بلال حبشی کو کھڑا کر کے اذان پڑھواتا پیا ہے. یہی عشق ہے میدان کربلا کے اندر امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ٹنگیا پیا ہے جناب. پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ہوتی پئی ہے. کرتا صدا اپنی مرضی کے کم نہ ویکدا نہ قرآن ویکدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ ویکدا نہ کربلا ویکدا. آپ اس سردار نے روک دیتا, روک گئے. دوسرا قافلہ گزریا. روایات میں آتا ہے آپ نے کلام میں لکھتے ہیں کہ دوسرے قافلے کے وچ بکریاں بھی سی, بیٹا بھی سی. تے میں بکری دا او جڑا اوپر والا کھلڑی ہوندی ہے میں کھل پہن کے اس قافلے دے شریک ہو گیا. بکری بن کے ریوڑ دے وچ رینگدا ہویا بکری بن کے میں مدینے کی ایسی طرف میں لگی قوت عشق سے ہر پس کو والا کر دے تاہم میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عشق لگ جاتا ہے پھر اور کوئی چیز نظر نہیں ہوتی لیکن عشق صحیح ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے. اللہ فرماتا ہے ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. اس کا عشق لگ جائے. فرماتے رہے کہ جس میں بکریاں دے ریوڑ دے وچ بکری بن کے بھیڑ بن کے رینگدا ہویا جا رہے ہیں. تو پھر جناب رات کوئی پڑاؤ ہویا تو رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے سردار کے خواب آئے. سرکار نے آپ کو فرمایا جامی آ رہے فلاں قافلے دے تیرے اس قافلے کے اندر شریک ہے انہوں روک رہے مدینے نہ آنے دے. جس وقت قافلے کے سردار نے اٹھیا انہیں جناب دوڑیا لبیا انہیں حضرت عبد الرحمن جامی بکریاں دے ریوڑ دے وچ ملے. آپ نے فرمایا تو مدینے نہیں جا سکتا. تیسرا دن ہو گیا. ان طرف چیک کرو تیسرا دن ہو گیا. تیسرا قافلہ ہے. تیسرے قافلے والے نے دیکھا عبد الرحمن جامی 800 صدی کا بہت بڑا عاشق رسول. انہیں کہا جناب اے قافلے والے میں مدینے نہیں جان دیتے پہ اے کر اپنے صندوق دے وچ بند کر اپنے اونٹ تے سوار کر کے میں مدینے پہنچا دے. اور حضرت عبد الرحمن جامی جس وقت صندوق دے وچ بند ہو گیا تیسری رات ہوئی پڑاؤ ہویا. قافلے والے نے پڑاؤ کیتا رک گئے. رات رکتے سی گئے سفر کرتے سی رکے نا. عبد الرحمن جامی آپ قافلے کے اس صندوق دے وچ باندھی ہیں. تے پھر جناب سردار کے خواب میں تیسری رات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور جس وقت آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہو گئے حضور نے فرمایا آج پھر آ گئی انہوں روک کے مدینے نہ آوے. جس وقت تیسری مرتبہ نے روک دیتا نا اور قافلے کا سردار نے روک کے قافلہ آگے چلا گیا. اور حضرت عبد الرحمن جامی اس تپتے ہوئے صحرا دے وچ کھڑے ہو کے جڑے جملے بولے نا وہ اے جملے نے جسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. انہوں نے کہا عبد الرحمن جامی نہیں جا سکتا. اے صبح دی ٹھنڈی ہوا تو تو جا سکتی ہے نا. اے ٹھنڈی ٹھنڈی صبح دی ہوا تو جا سکتی ہے. اے جامی دا پیغام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے جانی. جس وقت تیرا گزر مدینہ پاک دی گلیاں دے وچ ہوے تیری ٹکر امت خضراء دے نال ہوے تے جا کے میرا پیغام دینی عاشق رسول ایک ہے او فنا صحرا دے وچ بڑا تڑپتا پیا ہے عشق دے وچ بچلتا پیا ہے. انہوں اپنے در تے بلا کے اپنی زیارت دے نال مصرف فرما دیو. جس وقت عبد الرحمن جامی یہ گل کیتی نا ادھر قافلہ پہنچیا مدینے پاک شہر میں پہنچ گیا. قافلے کا سردار ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرنا چاہنا ہوا. حضور سے قبر انور پہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سوال کرنا چاہنا ہوا پوچھنا چاہنا. اتنے عشق والا محبت والا پیار والا جذبے والا قوت والا ایک بندہ سرکار کیوں روکیا گیا انہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو. سبحان اللہ. اسی بولو یا سبحان اللہ. نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا قبر انور دے وچوں آواز آئی. آپ لکھتے ہیں قبر انور دے وچوں آواز آئی. سردار سنتا پیا قبر دے وچوں آواز نہیں ہوندی ہے. اے قافلے دے سردار جس عشق تے محبت تے پیار تے جذبے دے نال جامی میری قبر انور تے آ رہا سی محمد کو اپنی قبر دے وچوں نکل کے تے استقبال کرنا پیندا. محمد کو اپنی قبر دے وچوں نکل کے اوندا استقبال کرنا پیندا اور اوندا سلام لینا پیندا.
اے پیار والے وہ بندے سی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک حضرت بلال حبشی دے جتنے احوال بیان کیتے اللہ پاک سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین شکریہ عطا فرمائے